اللہ 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 أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مارننگ وتھ قرآن میں 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جز اول یعنی پہلا سپارہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے. آج ہم کریں گے ورس نمبر 133. بہت سی تفاسیر موجود ہیں کتابوں کی صورت میں بھی، اور بڑے بڑے مفسرین کی یوٹیوب پر بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ پر ایک اگلا فرض جو عائد ہوتا ہے، جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اسی مقصد کو، اسی سوچ کو لے کر یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرنا ہے. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو سمجھنے اور ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کی تلاوت آپ لوگوں نے سنی ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ. آیت نمبر 133. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے، اس جب حاضرہ حاضر ہوا یعقوب الموتا، یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت. اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد. قالوا تو انہوں نے جواب دیا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، جن کی عبادت ابراہیم نے کی، و اسماعیل اور اسماعیل نے کی، و اسحاق اور آپ کے باپ اسحاق نے کی، الہم واحدہ وہ الہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، جو احد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم سب اسی ایک الہ کے لیے فرما بردار ہیں. وہی عہد جو حضرت ابراہیم سے اللہ نے لیا تھا، اسی کا تسلسل ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ اسلم، مسلم ہو جا، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین. اور پھر وہ صرف خود ہی فرما بردار نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد سے بھی یہ عہد لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر اب بالخصوص ان کے پوتے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے یہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے سمجھا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ خود کو ان کی اولاد کہتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت یعقوب یعنی اسرائیل کا بندہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اور پھر ان کی اولاد جن کا ہم پیچھے 10 رکوعات میں ہم ان کے ساری ان کی ایکٹیویٹیز، ساری ان کی حرکات اور ان کی جو اعمال تھے، ہم ان کا
ان کی تاریخ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے پھر پچھلی آیت میں حضرت یعقوب کا نام لینے کے بعد اب بالخصوص پہلے مخاطب حضرت محمد ہیں اور اس کے بعد ہم مخاطب ہیں کہ کیا تم لوگ اس وقت تھے؟ شہداء کا مطلب ہوتا ہے کسی پر گواہ بننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سورۃ آل عمران میں آتا ہے نا کہ وجینا بک علی ہؤلاء شہداء، کہ ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو شہداء کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا، یعنی کسی چیز کو سامنے دیکھ رہے ہونا اور پھر گواہی دینا کہ ہاں میں نے یہ چیز دیکھی تھی، ہاں میں بھی وہاں پہ موجود تھا، ہاں میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ مطلب ہے شہداء کا کہ کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ اس جب حاضرہ حاضر ہوا۔ حاضرہ کا لفظ جو ہے نا یہ اکثر موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، موت کے وقت آنے کو کہتے ہیں حاضر الموت۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورۃ النساء میں حتی اذا حضر احدکم الموت انی تبت قال انی تبت الآن، سورۃ النساء میں آتا ہے۔ یہاں پر بھی حاضرہ کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی حاضرہ کا لفظ کبھی کبھار ہمارے اعمال نامے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورۃ کہف میں آتا ہے جو اعمال کیے ہوں گے ان کو اپنے سامنے حاضر پا لیں گے۔ اور ایسے ہی یہ لفظ تجارت کے لیے بھی آتا ہے، جو آمنے سامنے تجارت ہو رہی ہوتی ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً۔ اور یہ یہاں سورۃ اصحاب السبت کے لیے یہ لفظ یوں استعمال ہوا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو سمندر کے قریب موجود تھی، موجود ہونے کے لیے بھی حاضرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے حاضرہ کے لفظ کی۔ تو ایسے ہی موت کے لیے بھی حاضرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے اولین مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے محمد کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اور پھر اس کے بعد سب لوگ ہیں، ہم سب مسلمان اور قرآن کو ماننے والے۔ جب یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جب ان پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس میں یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف بھی، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو کہتے ابراہیم کا پیروکار تھے۔ اور پھر یہود و نصارہ کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ سنو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جس کی ابراہیم نے، اسماعیل نے اور اسحاق نے کی، الہم واحدہ، ایک ہی معبود کی، اور ہم اس کے فرما بردار ہو کر رہیں گے، اس کی شریعت کے فرما بردار ہو کر رہیں گے، اس کے انبیاء کو مانیں گے۔ اس عہد کا یہ تقاضا ہے کہ آج تم بھی اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ کے پیروکار بنو۔ آج تم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایسے ہی اہل مکہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ الہم واحدہ کو مانیں، باقی الہوں کو چھوڑ دیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بالخصوص حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، آپ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک درد مند زندگی ہے ان کی، وہ اس کے لیے جو مصر کی ویڈیو بنی ہوئی نا حضرت یوسف، تو اس میں حضرت یعقوب کے بڑے اچھے حالات دکھائے ہوئے ہیں، اگرچہ اس میں کچھ ضعیف روایتیں پر مبنی کلپس بھی ہیں، لیکن بہت اچھی، میں ریکمنڈ کروں گی آپ لوگوں کو دیکھیں۔ اس میں کس طرح ان کی تڑپ ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کی محبت ہے، پھر وہ محبت کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ انہیں ان کے اندر آثار نبوت نظر آتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سے بڑے نبی ہیں مرتبے میں، میرے سے رتبے میں یا ذمہ داری کے لحاظ سے ان کے جو آثار نبوت ہیں وہ میرے سے بڑے ہیں، اور کس طرح وہ ان تڑپ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے بچوں کو، پھر اپنے پوتوں و پوتیوں کو پاس بٹھا کر الہم واحدہ کو ماننے کی جو ہے وہ وصیت کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کل دین کو سمجھنے کا ایک سورس بن چکا ہے نا، ویژول جو ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے، پھر
حضرت یوسف کی مووی بہت اچھی ہے، اس کے علاوہ پھر عمر سیریز بہت اچھی ہے. یہ دونوں آپ کے لیے لائف چینجنگ کا باعث بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے جیسے بکس سے بھاگتے ہیں اور پھر زیادہ ماؤں کو بھی نہیں سننا چاہتے. تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں، خاص طور پر حضرت یوسف کا جو انہوں نے بچپن دکھایا ہوا ہے، اتنا پاکیزہ بچپن، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، اور پھر کیسے بھائیوں کو معاف کر دینا، اور وہ سب کچھ بہت بچوں کی تربیت کے لیے میں سمجھتی ہوں بڑی اچھی چیز ہے. آپ لوگ دکھائیے اپنے بچوں کو. اور ان آیات میں ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے سبق ہے، وہی جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ ہم کتنے فکر مند ہیں اس چیز کے لیے. انبیاء کی فکر ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی فکر مند رہیں، زندگی بھر بھی اپنی اولاد کو اللہ کا مسلم بنانے کے لیے، اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے. خود ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف خود نماز پڑھ لینا، خود باپردہ ہو جانا، خود درس تدریس کر لینا کافی نہیں ہے. اگر ہماری ایفرٹس اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کامیاب نہیں ہے، ہم ناکام ہیں اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے ایفرٹس نہیں کی، صبح اٹھ کے ان کو نماز کے لیے بیدار نہیں کیا. ماؤں کو کبھی اس معاملے میں سخت رویہ اپنانا چاہیے. اولاد اگر فجر کے لیے نہیں اٹھی، ناشتہ بنا کے نہ دیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کریں، بات نہ کریں، تاکہ ظاہر ہے اس وقت ماں بچوں کی کمزوری ہوتی ہے، پاور ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ماں یہ کام کر سکتی ہے، ماں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اور نماز ہی تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مارنے تک کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی لیے مار کے، ڈانٹ ڈپٹ کے، ناراض ہو کے، بار بار کہنے سے بہتر ہے ناراضگی کا اظہار کریں، 2 دن بات کرنا چھوڑ دیں، کھانا نہ بنا کے دیں، تو آپ دیکھیے اس کا بہتر اثر ہوگا. پھر اس کے علاوہ پرائیورٹیز ہم نے اپنی سیٹ کرنی ہے. اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے جو رشتے ڈھونڈنے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنے ہیں، وہ بھی ایسے ہونے چاہیے. کیونکہ اگر وہ ایسے نہیں ہوں گے پھر یہاں تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، تو یہاں پھر آپ کا بچہ بھی آہستہ آہستہ آپ کا بچہ بھی دین کو چھوڑنا شروع کر دے گا. تو کمپرومائزنگ یہ جو بیہیویئر ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کچھ معاملات کے اندر خود بھی مسلم بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مسلم بنانا ہے. یہ آیات ہمیں اسی چیز کی دعوت دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو عہد لیا تھا تو پھر اس عہد کے لیے انہوں نے ایک نسل تیار کی تھی، وہ اس کے لیے فکر مند تھے. موت کے وقت بھی وہ اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کر رہے تھے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور پھر آگے یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، ان کو بھی یہی فکر تھی. انہوں نے بھی اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بلا کے یہی پوچھا تھا کہ کس کی عبادت کرو گے، جب انہوں نے بھی یہ تسلی کر لی تھی موت سے پہلے. تو ہم نے خود کو دیکھنا ہے. یہ انبیاء کی مثالیں ہمارے لیے اللہ نے بیان کی ہیں تاکہ ہم بھی دیکھیں ہماری فکریں کیا ہیں، ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، کیا ہمارے اندر بھی یہ فکر ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کی یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اپنے معاملات پر غور کرو، اپنی پرائیورٹیز پر غور کرو، خود بھی مسلم بنو اور اپنی اولاد کو بھی بناؤ. اللہ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہ سے اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.